بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ارسطو کی زندگی کے متعلق ہے۔ ارسطو جو یونان جیسے قدیم اور جدید تہذیب کی اماجگاہ کہا جاتا ہے، اس کی ایک بندرگاہ سے منسلک چھوٹے سے شہر میں دنیا کے مشہور فلاسفر کی پیدائش ہوئی۔ ہم یونان کے عظیم ارسطو، جسے انگریزی زبان میں ارسطاٹل کہا جاتا ہے، 384 قبل مسیح یونان میں مقدونیہ کے ایک علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کے بچپن کے بارے میں کوئی خاص معلومات حاصل نہیں ہیں، لیکن تاریخی کتاب میں لکھا ہے کہ ارسطو کا والد شاہی طبیب تھے، اور ارسطو جب 13 سال کی عمر تک پہنچا تو اس کے والدین فوت ہو گئے تھے۔ جب وہ 17 سال کی عمر میں پہنچا تو وہ روم کے ایک شہر ایتھن چلا گیا، جہاں اس نے اس دور کے عظیم استاد یعنی افلاطون کی اکیڈمی کو جوائن کیا، اور اگلے 20 سال تک تعلیم و تربیت کی غرض سے وہ وہیں مقیم رہا اور اپنی زندگی کی گزر بسر کرتا رہا۔ جب افلاطون کی موت ہوئی تو اس کی اکیڈمی کی باغ دوڑ افلاطون کے بھتیجے کے پاس آ گئی، اور ارسطو کو اس کے تعلیم و تدریس کے نظام کو چلانے کے انتظام کے خلاف تھا، اسی لیے اس نے ایتھن شہر کو چھوڑ دیا۔ اسی دوران یونان کے بادشاہ وقت فلپ II نے ارسطو سے درخواست کی کہ وہ اس کے 13 سالہ بیٹے الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کو اپنا علم سکھائے۔ ایک قابل استاد ہونے کے باعث بادشاہ اور اس کا بیٹا سکندر ارسطو کی بہت عزت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سکندر کو تعلیم دینے کے بعد حکومت سے کئی مراعات بھی حاصل کی۔ ارسطو نے تقریباً 3 سال تک الیگزینڈر کی تربیت جاری رکھی۔ اسی دوران بادشاہ کی موت ہو گئی اور سکندر کو بادشاہی کا تاج حاصل ہوا۔ بادشاہ بنتے ہی 16 سالہ سکندر دنیا فتح کرنے کی نیت سے نکلا، اور واپس وہ فتح دنیا یعنی سکندر اعظم بن کر لوٹا۔ سکندر کے بادشاہ بننے کے بعد ہی ارسطو کے واپس ایتھن چلا گیا، جہاں اسے ایک جامعہ جسے لائزیم کہا جاتا ہے کی بنیاد ڈالی، اور اپنے بقیہ زندگی وہاں ایک استاد، رائٹر، فلاسفر کی زندگی گزاری۔ ارسطو نے تقریباً ہر پہلو پر بحث کی ہے۔ اپنی اسی تعلیمی خدمت کے باعث وہ آج بھی مغربی دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مغرب ہی نہیں بلکہ اسلام کے سنہری دور میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمان پوری دنیا میں سب سے آگے تھے، تب بھی ابن سینا، الغربی اور الکینی جیسے مسلمان سائنسدانوں نے ارسطو کے نظریات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی تحقیقات پیش کی۔ اس ابتدائی دور میں ارسطو کو مسلمانوں میں استاد اول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارسطو زمانہ طالب علمی سے ہی ماحول کا بغور مشاہدہ کرنے کا عادی تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہم اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو کسی خاطر میں بھی نہ لاتے تھے۔ اس وقت بھی ارسطو نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انڈے کے اندر سے بچہ کیسے زندہ رہتا ہے، درخت ایک جگہ پر کیسے پھلتا پھولتا ہے جبکہ دوسری جگہ وہی درخت نشوونما سے محروم رہ جاتا ہے، انسان کب اور کیسے خوش رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ آج کے دور میں ایک عام شخص بھی سب سوالوں کے جوابات جانتا ہے، لیکن آج سے 2500 سال پہلے کوئی بھی ان سوالات کو نہیں حل کر سکتا تھا۔ ارسطو نے زندگی کے ہر پہلو پر بحث کی ہے۔ ان میں فزکس، بائیولوجی، زیولوجی، میٹا فزکس، لاجک، پوئٹری، تھیٹر، میوزک، سائیکالوجی، اکنامکس، پالیٹکس اور گورنمنٹ جیسے موضوعات سر فہرست ہیں۔ مثال کے طور پر ارسطو نے انسانی زندگی کے پہلو پر بات کی ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ کامیاب اور خوش انسان اور ناکامیاب اور ناخوش انسانوں میں کیا باتیں مختلف ہیں۔ انہوں نے ان دونوں تجربوں کا مشاہدہ بک میں لکھا ہے، اور اسی بک میں اس نے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ کامیاب اور خوش انسان میں چند ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو کہ انہیں باقی لوگوں سے ممتاز بناتی ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ بھی ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ آج کل کے دور میں جتنی بھی کہانیاں، چاہے وہ ناول کی شکل میں ہو یا فلموں کی شکل میں،
ارسطو کے ہی بتائے گئے پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے لکھی گئی کتاب دی پوئٹک آج بھی کہانی کی بنیادی اصول کو سمجھنے کے لیے ایک نایاب خزانہ ہے، جس میں نیو رائٹر کے لیے بہت قیمتی مشورے ہیں۔ تاریخ انسان کے اس عظیم فلسفی کا آخری دور کافی مشکلات سے دوچار رہا۔ 323 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم فوت ہوا تو اس کی حکومت ختم ہوئی اور نئی آنے والی حکومت نے ارسطو کو تخت دار پر لٹکانے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے ارسطو وہاں سے جان بچا کر نکل گیا، لیکن اس کے 1 سال بعد ہی وہ کسی بیماری کی وجہ سے 62 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کے مرنے کے بعد نئے دور حکومت میں ارسطو کے کام کو سراہنے کے بجائے پس پردہ ڈال دیا گیا، لیکن آنے والے دور میں اسلامی اور یورپی ادوار میں ارسطو کے کام کو کافی سراہا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں قائم کیے گئے بیت الحکمہ میں موجود کئی مسلمان سائنسدانوں نے ارسطو کے نظریات سے فائدہ اٹھایا۔ مغربی دنیا میں آج بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اسے دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر اور تھنکر سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں بھی ارسطو کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ پچھلے ہزاروں سال میں کروڑوں لوگ آئے گئے، لیکن دنیا نے صرف انہی لوگوں کو یاد رکھا جو علم حاصل کرنے کے بعد اسے دنیا تک پہنچانے کے عمل میں مصروف رہے۔ ہمیں بھی علم کے حصول اور اس کے فروغ کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بطور مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا ہے، پھر چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم یا مذہبی تعلیم۔ امید ہے کہ ارسطو کے متعلق چند معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔